ایک تو یہ بات ہے کہ 21 تاریخ کو جو انہوں نے جلسہ رکھا ہے راولہ کوٹ میں اور 22 کو باغ میں رکھا ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اب اس کی ظاہر حکمت عملی طے کرنے، جیسے مرتضیٰ درانی صاحب نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم کا ان پٹ کیا ہوگا اس جلسے میں. اب وزیر اعظم بیچارے کا تو کوئی واقف نہیں ہے نا، وہ کوئی ریاست کی شخصیت تو نہیں ہے نا کہ ان کے کوئی 200-300 لوگ راولہ کوٹ میں واقف ہیں یا 200-300 لوگ ان کے کہنے پہ اس جلسے میں آ سکتے ہیں. ایسی کوئی صورت اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ سارے سرکاری ملازمین کی وہ ڈیوٹی لگائیں گے. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک جلسے میں سرکاری ملازم جاتا ہے اسے آپ برطرف کر دیتے ہیں کہ آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے جلسے میں گئے، دوسرے کو جو ہے آپ زبردستی بھیجیں گے کہ عوامی کل اگر سرکاری ملازمین کی تصاویر آئی کہ وزیر اعظم کے جلسے میں تو پھر کیا کریں گے. ایک یہ بات. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اس دن کوئی کاؤنٹر ایکٹیویٹی کرنے کا اعلان کر دیتی ہے، میرے پاس اطلاع تھی کہ ان کا پہلے ہی راولہ کوٹ میں ایک پروگرام ہے ادھر عوامی ایکشن کمیٹی کا جس میں عمر نذیر کشمیری صاحب اور باقی قیادت موجود ہے، وہ شاید ہے فاصلے پہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جو ہے اس کو روکنے کے لیے جناب والا آپ جو ہے ڈنڈے مارے جن کے ٹیکسز سے آپ پیسے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ٹیکسز سے پیسے لے رہے ہیں کمشنر اور ڈی آئی جی اور ڈی سی اور کیا کہتے ہیں ایس پی جو ہے وہ دوسروں کو آ کے ریسیو کریں، انہیں اسکارٹ کر کے لے کے جائیں، تو یہ بڑا پرابلم ہے. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ یہ جو ان پٹ کے حوالے سے ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، سردار یعقوب صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، سردار یا کیا کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، سردار عتیق صاحب سابق وزیر اعظم ہیں، یہ 4 لوگ تو ادھر سے ہے نا پونچھ سے. اس کے بعد وہاں پہ لوکل جو سیاسی قیادت ہے حسن ابراہیم صاحب کا حلقہ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ طاہر انور صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے باثر ترین اور دماغ رکھنے والے سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن ہیں. عابد حسین عابد صاحب جو ہے نظریاتی کارکن ہے اور آزاد کشمیر میں ان کا بڑا جو ہے وہ ہے. راجہ فاروق اعجاز صاحب کی لیگیسی ہے. جو یاسین صاحب جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگوں کے ساتھ مل کے اور جو باقی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو ضرورتیں ہیں وہ بھی ساری پوری ہو جائیں گی، اور آپ حکومت جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بھی دے سکتی ہے، آنے والوں کو اخراجات بھی دے سکتی ہے، تنویر الیاس صاحب بھی کوشش کر سکتے ہیں. ان ساروں کے باوجود دیکھیں نا کم از کم 25-30 ہزار لوگوں کو تو اسے نکلنا چاہیے نا. اگر آپ نے پاک فوج کی لیگیسی کے لیے جو ہے پاک فوج کے حق میں جو ہے ان کا نام استعمال کر کے اگر آپ اجتماع کر رہے ہیں تو 25-30 ہزار لوگوں کو تو ان کے آنا چاہیے. 2-3 ہزار لوگ تو ہر بندہ لا سکتا ہے نا. اگر یہ لوگ 20-25-30 ہزار لوگ لے آتے ہیں راولہ کوٹ میں پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب جلسہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ 2000 سرکاری ملازم ہوں گے، 1,30,000 آزاد کشمیر کے سرکاری ملازم ہیں، اور ڈسٹرکٹ پنچ کے ملازمین کی تعداد اور ارد گرد جو قریب اضلاع لگتے ہیں اگر ان کی سرکاری ملازمین کی تعداد جو ہے وہ 2-3 ہزار، اس میں سے 2-3 ہزار لوگ اگر یہ وہ لے آتے ہیں اور باقی جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس جلسے میں 2-3 ہزار سرکاری ملازمین کا تو نور الحق صاحب انتظام کر سکتے ہیں، اس سے اوپر کتنے لوگ آتے ہیں. اگر یہ سارے لوگ 20-25-30 ہزار لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں پھر تو یہ ایک بڑا درست اقدام ہے. اور اگر اس دن اگر آپ کی جو ہے ایجنسیز جو ہیں یا آپ کی جو سول سوسائٹی ہے صحافی یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ 3-4-5 ہزار لوگ ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اور نقصان ہوگا، اور یہ سیاسی قیادت ایک دن میں ایک وقت پہ سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے اور بے نقاب ہو جائیں گے. اچھا درانی صاحب